صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول، عاشقان رمضان، عاشقان اعتکاف کو جمعہ مبارک ہو. جزاک اللہ خیر مبارک. آج بھی آپ نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو میسیج کرنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ جمعہ مبارک ہو. دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ میسیج کیجیے گا اور والدین کو بھی ضرور میسیج کیجیے گا. میں ایک دن اسی طرح لائیو پروگرام کر رہا تھا میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوسٹ کر رہے تھے، تو والد صاحب پر ایک موضوع چل رہا تھا. تو میں کہا باپ، والد جو ہے نا یہ بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی خوشی پر بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک سے بات پر بات چلی تو میں نے کہا کچھ نہیں، خالی آدمی بیٹھے بیٹھے خالی والد صاحب کو 100 روپے کا بیلنس ڈلوا دے نا موبائل میں. تو والد صاحب پہلے تو والد صاحب پوچھیں گے خیریت تو کیا ہوا؟ بولا بس جمعہ تھا، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. میں نے کہا چلے آپ کو 100 روپے کا بیلنس ڈلوا دوں آپ کی خوشی کی خاطر. آپ سمجھتے کہ 100 روپے میں کیا ملے گا آپ کو؟ باپ کی وہ دعا ملے گی جو دل سے نکلتی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول فرماتا ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں ایسے ہی تھوڑا سا چل پڑا. تو اس طرح کی چیزیں، ارے کوئی دیر نہیں لگتی. ماں کے موبائل میں 100 روپے ڈلوا دیے، والد کے موبائل میں 100 روپے ڈلوا دیے. خیریت بیٹا امی فون کرتی ہو نا، آپ چلو آپ کا بیلنس چاہتا ہوگا تو میں نے کہا چلو ڈلوا دوں. 100 روپے میں کیا جاتا ہے یار؟ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی بھی کیا فضائل ہیں. یوں یہ باتیں ہیں تو خوش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں یقین مانیں ہم جنہیں شاید نظر انداز کر بیٹھے ہیں، مگر یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو خوش کر دیتی ہیں. والد صاحب جیسے ہی گھر میں آئے، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں پتا میرا موضوع کہاں تک چلے گا، ورنہ میری بات رہ جائے گی، اتنا تیاری کر آیا ہوں. مگر ماں باپ ہیں ایسے، جب ان کی باتیں ہوتی تو ایسا لگتا ہے بس میں انہی کی باتیں کرتا رہوں. جن کے نہیں ہے نا ان کو احساس ہوتا ہے یار نہیں ہے. تو اب جیسے کہ والد گھر میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیا یہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نوٹس ووٹس تو کرتے ہی نہیں نا. باپ ہی آیا نا گھر کا آدمی ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، والد صاحب کے آنے پہ صرف کھڑے ہو جائیں، آئیے ابو آئیے، ابو یہاں بیٹھیے، تشریف رکھیے، تھک کر آئے ہوں گے. اگر چادر وغیرہ تو چادر لے لی، جوتے اتارے تو جوتے
ابو کو اٹھا کر، ارے ابو سے زیادہ معزز آدمی گھر میں ہے کون یار؟ ہم ساری خدمتیں باہر ہی کرتے رہتے ہیں. ابو یہاں بیٹھ جائیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی پیش کر دیں. پہلے تو باپ یوں ہی دیکھے گا، بیٹا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ابو طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے، پہلے طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے عادت ٹھیک نہیں تھی طبیعت کا، تو کیا کہنا. تو کیا یہ کتنے سے یہ کیا عمل تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا بظاہر دیکھا جائے، لیکن اس سے ماں باپ کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے یار. ماں باپ کی دعاؤں کا یقین مانے اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی باپ ڈانٹ بھی دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، اور بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے. باپ ہے، بلا وجہ ڈانٹ دیا، نہیں کرنا چاہیے. میں کوئی اس کی تائید نہیں کر رہا، ڈانٹ دیا چلو، کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے تھے، دیکھو ٹائم تھا آنے کا. اب بھلے کوئی صحیح کام سے گئے، امی نے بھیجا تھا کہیں، جب کہیں گے ابو امی نے دودھ لانے بھیجا تھا، میں دودھ لانے، اچھا ٹھیک ہے بتا کر جاتے. اب وہ باری ہے، باپ غصہ تو کر دیا، اب اس اپنے غصے کو نبھانا بھی ہے. باپ باپ ہوتا ہے یار. آپ میں سے کئی باپ ہیں. تو ٹھیک ہے ابو، میں آئندہ میں آپ کو بتا دوں گا، بات ختم ہو گئی نا. یوں چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں. یہ کوئی بات تھی ڈانٹنے کی؟ امی کو پوچھو مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو. کیا کسی بیٹے کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے والد سے اونچی آواز میں بات کرے؟ پاسبل نہیں ہے. یہ آج یاد کر لیں. باپ کے آگے بندہ سر نہیں اٹھاتا، تم زبان اٹھاتے ہو یار. زبان نہیں، تم ہاتھ اٹھاتے ہو. یہی ماں کے ساتھ ہے، نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ ہے، اللہ نہ کرے، انسان ہی ہے نا یار. بول دیا، ان کو احساس بھی ہو جاتا ہے. جن والدین نے اپنی اولاد کو بے قصور کچھ کہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد سے وہ درگزر کروا لیں. اور اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اسلامی بھائی. مگر میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر والدین سے ہو جائے تو ماں باپ کا دل میں کون بغض کی نہ بٹھاتا یار. مرور گئے ہم لوگ، کہیں کے نہیں رہیں گے. ماں باپ ہے، بول دیا. وہ ہے نا وہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ بادام کھلا رہا تھا، تو وہ بڑے بادام کھائے جا رہے تھے. اچھا آقا کو کہیں بھی نہیں رہے سر آپ بھی کھائیے. انہوں نے کہا لقمان تو مجھے تو کھانے کا کہیں نہیں رہے ہو بادام کا. تو یہ کہہ کر خود ہی بادام کھائی، اوئی پھینک دی. بادام تو کڑوی تھی، سمجھ رہے، بادام تو کڑوی تھی. لقمان اتنی کڑوی بادام تم کھائے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں کھلا رہا ہوں، کھائے رہے ہو، کھلا رہا ہوں، کھلائے رہے ہو. جواب کیا دیا پتہ ہے؟ حضور آپ کے ہاتھ سے آج تک میٹھا ہی کھایا ہے، اگر کبھی کڑوا آ گیا تو کیا میں تھوک دوں گا؟ تو باپ سے کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ میٹھائی تو لیا یار، خرچہ لیا ہے، دوائیاں لی ہیں. بیچارہ دوائیاں کھا کر کام پر جاتا تھا کہ بیٹا بھوکا نہ رہ جائے، ہے نا. تو یوں کبھی کبھار کوئی ماں باپ کہہ دے، ماں بھی تو پال پوس کے بڑا کیا، بول دیا تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو دل میں ماں باپ کی باتیں نہیں کر. اس طرح کے واقعات خواہ گھر میں ہو یا باہر ہو، اس کو اچھے انداز سے ہینڈل کرنا سیکھیں. میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں. چلیں تھوڑا گھر سے باہر نکلتے ہیں. کچھ دوست گاڑی میں جا رہے تھے، یہ بائک سیٹی مار رہا ہے. کچھ لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی بند ہو گئی. تو گاڑی بند ہو گئی تو وہ ایک دوست اترا، بونٹ کھولا، اور بونٹ کھول کر گاڑی کا کوئی بیٹری کا تار وجہ کوئی بھی ٹھیک کر رہا تھا نا. تو ٹھیک کرتے 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 بولا سیلف لگا. سیلف لگایا، سیلف لگا کر تھوڑا سا گیئر کو چھیڑا تو گاڑی نے آگے مارا، جھٹکا مارا تو اس کے لگے پاؤں پر، وہ تو گر گیا روڈ پر. اب روڈ پر گرا، دو ایکشن.
اندھا ہے یار، ایک تو گاڑی صحیح کر رہا ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور ایک اس نے کیا کیا، اٹھا ہنسنے لگا، صحیح ہے بھائی صحیح ہے، ایک تو گاڑی صحیح کرو، اوپر سے تمہاری مارے بھی کھاؤ، اور چلو گاڑی سٹارٹ ہو گئی نا، اب اس نے ہینڈل کیسے کیا؟ سارے مسکرا رہے ہیں، سارے ہنس رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اس کو لگی چوٹ، اب چوٹ لگی تو سامنے والوں کے چوٹ پر چوٹیں مارے گا، کیا اس نے جان بوجھ کے گاڑی کو جھٹکا مارا تھا کہ اس کی ٹانگ پر لگے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے ہینڈلنگ دیکھی کہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا گیا. ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ قابلیت ہوتی، اس کو کہتے ہیں قابلیت، اس کو صلاحیت، یہ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں یار، اور وہ انٹروڈکشن ہے، آپ کا تعارف ہے کہ یار یہ بندہ کتنا میچیور ہے، کس طرح ہینڈل کرتا ہے یہ چیزوں کو. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوتے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو اچھی طرح سے بندہ ہینڈل کرے، بولے نہیں. یاد رکھنا میرے پیارے اسلام بھائیو، عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے. جو مانگ کر ملی نا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. جو کمائی ہے نا، عزت کماتا ہے بندہ، مانگتا وانگتا نہیں ہے. میری عزت کرو، مجھے مان دو، مجھے کھانا پوچھو، مجھے پانی پوچھو، مجھے گھر میں آ کر دعوت دو، پھر میرے کان میں دعوت دو، پھر مجھے گلے لگ کر دعوت دو، کوئی 4 دفعہ دعوت دو تو پھر 1 دفعہ آنے کا میں سوچوں گا. گاڑی بھیجو گے، کون سی بھیجو گے؟ 800 سی سی، 1600 سی سی؟ موٹر سائیکل میں نہیں آتا میں. مطلب اس طرح کے نخروں والی زندگی جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی. بندہ نخرے نہ والا ہو، ایسا سادہ سمپل سالڈ. امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے، نکاح کے لیے جاتے تھے، نکاح بہت پڑا ہے امیل سنت نے، فرماتے ہیں میرے کو آج تک کبھی کسی نے کرایہ بھی نہیں پوچھا. چلو یہاں میں ایک امیل سنت خوبی بتاتا ہوں. بعض لوگوں کی شہرت کیا ہے؟ بعض لوگوں کی شہرت یہ ہے کہ بغیر پیسے کے نہیں آئے گا. بعض لوگوں کی شہرت ہے اس پر کہ یہ بغیر پیسے کے، آپ یقین مانیں امیل سنت کی اس بات میں شہرت تھی کہ یہ شخص پیسے نہیں لے گا. اس پر امیل سنت کی شہرت تھی. اور شہرت کیا؟ آپ نے اتنے نکاح پڑھا ہے، کبھی آج تک کسی نکاح پڑھانے پر آپ کو کسی نے آفر بھی نہیں کی کہ اتنا لفافہ لے لو. پتہ ہے لیتے ہی نہیں ہے. ہمیں تو فرماتے کبھی کرایہ کا بھی نہیں پوچھتے تھے. میں کبھی ٹیکسی میں بھی آ گیا تو کبھی بس میں چلا گیا، کبھی ایسا بھی نہیں کہ چھوڑنے کے لیے بس اسٹاپ پر، ایسا بھی کئی دفعہ ہوا ہے. شروع کے میں نے سنا کہ انداز ہی ایسا تھا. مگر آج کیا ہوا؟ عزت مانگی نہیں ہے، اللہ پاک نے امیل سنت کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. ایسے نہیں مطلب کہ جس کو میں عموماً کہتا ہوں کہ الیاس بھائی سے سفر شروع ہوا. الیاس قادری سے سفر شروع ہوا امیر دعوت اسلامی، اور امیر دعوت اسلامی سے سفر ہوتے ہوتے آج وہ شخصیت امیر اہل سنت کہلاتی ہے. ایسے نہیں، بلکہ گھر میں امیر سنت کا نام بابو تھا، بابو کے پکارتے تھے، بابو. اور کبھی یوں امیر سنت کے پرانے دوست آئے نا، میں بھی دیکھا ہے، الیاس بھا کیا کہتے تھے؟ الیاس مہمان ہوتے الیاس بھا یعنی الیاس بھائی. تو ہم بھی کبھی سوچتے یار یہ حضرت صاحب اس وقت بھی مشہور تو حضرت صاحب ہی تھے، پرانی بات کر رہا ہوں یار، یہ حضرت صاحب نہیں کہتا یہ الیاس. لیکن اس الیاس بھائی میں بھی اپنایا تھی نا، ایک محبت تھی، آ کر بیٹھنا تھا. تو یہ کیا، یہ پوری جرنی ہے. ہم جس نام سے پیدا ہوئے، جس نام سے جوان بات اسی نام میں، ہمارا کوئی نام وام نہیں ہے بھائی. یہ تھوڑا بہت نام یوں ہو جائے گا، چالاک ہے، بدماش ہے، ابے یار بڑا یار، اس سے نہیں بات کرنی. امیر سنت نے الحمدللہ اپنے کردار کے ذریعے عزت پائی ہے. مزاج میں وہ نہیں ہے نا، ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے. اب میں امیر سنت کے لیے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کر سکتا، میری زبان میں آئے گا بھی نہیں. آپ سمجھ جائیں جو میں کیا ابھی میں نے جو ہمارے لیے کیا وہ نہیں ہے.
بڑی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی سمجھ رہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، عاجزی والی ان کی ساری منکسر میں، ان کو اللہ پاک عزت دیتا ہے. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرماتا ہے. تو چیزوں کو اچھے انداز سے ہینڈل کرنا سیکھیں اور اس کے لیے اپنے اندر ایگو پیدا نہ کریں. مجھے مارا میرے ساتھ. اسی طرح چار دوست میں بعد اوقات ایسا ہو جاتا. مثال کے طور پر میں چلو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ دوست گھومنے پھرنے گئے، میں چلو قافلے میں چلے گئے. قافلے میں تو چلو میں ابھی نہیں مثال دیتا، ایسے ہی کہیں دوست چکر لگانے چلے گئے کہ چلو وہاں جائیں گے کچھ کھائیں گے پکائیں گے. اب وہ گئے اور وہاں کھانے کا ٹائم ہوا تو گوشت وغیرہ ساتھ لے گئے تھے. آگ جلائی، ہنڈیا لے جلائی. اس میں ایک لڑکا تھا ان کے ساتھ، دوست تھا. بولا یار میرے کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے، گوشت بغیر پانی کے تو پکے گا نہیں. وہ گیا گاڑی میں، ڈگی کھولی، بوتل نکالی، بوتل نکال کے ڈال دیا. ادھر سے آواز ہے، ارے بھائی گوشت میں کیا ڈال رہا ہے؟ بولا پانی. پانی نہیں ہے بوتل میں بھائی، پیٹرول ہے. اس سے پیٹرول ڈال دیا گوشت کے اندر. اچھا اب ہوتا کیا؟ لڑائی جھگڑا نہیں. اب سب کو بس یہی، اور دیکھ اب کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں کھائیں گے، چلو جو ہوا نا تو ہو گیا، ہینڈل کر لیا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. ہمیں آتا ہے کھا گیا. ایک ہی آلو تھا، بیچارہ اکیلا اکیلا آیا تھا. آلو سب کی نظریں اس ایک آلو پر تھی کہ دیکھو اس پر کون پہلے اٹیک کرتا ہے. اور دیکھ ادھر سے ویسٹ سے حملہ ہو گیا. سارے سمتے ایسے ہی خاموش کے خاموش بیٹھی رہی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں سا بیٹھا ہو جو ہماری طرف کر دے. میں بھی کسی کی طرف کرنے کی تیاری میں تو تھا نہیں، میں اسی انتظار میں تھا کہ شاید کوئی دھکا مارے میری طرف. مگر کچھ نہیں ہوا. ایک آیا، ہاتھ مارا، اور میرے سامنے ہی پورا آلو منہ کے اندر چلا گیا. اگلے کے میں دیکھتا رہ گیا. کیسے لوگ ہیں یار، آلو نہیں پوچھتے. اب ہمارا یہ مزاج ہے، ہم سے ایک آلو نکل جائے وہ برداشت نہیں ہوتا. ہمارے اندر ہے ہی اس کو. اچھا یہ سب تو ایسے نہیں ہے جو ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے. تو چیزوں کو اپنے سے تھوڑا نکل کے پوچھے. اونلی میں، مجھے دیکھو، مجھے خوش کرو، مجھے سہولت دو، مجھے آسانی دو، میرے لیے جگہ کھولو. میں ارے بھیا میں نہیں کرو. بکری جتنی میں کرے گی اتنی جلدی چھری پھرے گی اس کی. کسی نے کیا پیاری بات کی ہے، کیا پیاری بات کی ہے. کہا ہے کہ اپنی گفتگو سے میں نکال دو، تمہاری گفتگو اچھی ہو جائے گی. میں نکالا، I do this. No, لیڈرشپ I do this نہیں کہتی. لیڈرشپ کہتی ہے we do this. یعنی جب کامیابی ملتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، کوئی ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے، تو قیادت اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ I did، وہ کبھی نہیں کہتا. we did، ہم نے کیا تھا. ہم اور اگر مسٹیک ہو جائے اٹس مائی مسٹیک. وہ اپنے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر نہیں ڈالتا وہ. اور ایسوں کے ساتھ ہی ٹیم چلتی ہے، ایسوں کے ساتھ ہی لوگ چلتے ہیں، ایسے نگران کے ساتھ ہی لوگ کام کرتے ہیں، ایسے نگران کے حلقے ہی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بس ہینڈل کریں، بس سچویشن کو، آج ہم سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ کرنا سیکھیں. کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو جائے، چیخے چلائے نہیں، بیٹھیں بات کریں، کیسے ہوا، کیا ہوا، اوکے چلے اس کو ہم یوں کر لیتے، یوں کریں. یقین مانے پیارے سمجھ، آپ کی زندگی آسان نہ ہو جائے تو مجھے بتائیے گا. چیخنا، چلانا، شاؤٹنگ کرنا، ابے بیڑا غرق کر دیا، اس نے کیا کہ نہیں کیا. اب آپ بول بول کے جو کرو گے نا، غرق بھی کرو گے، بیڑا بھی کرو گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو چیزوں کو چیخ کر، چلا کر ہینڈل کرنے کے بجائے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہینڈل کرنا سیکھیں. ایک نوجوان نوکری کی تلاش میں تھا، بڑی مشکل سے انٹرویو ملا. اب انٹرویو ملا تو تھوڑا وہ کپڑے وپڑے سیٹ کیے اور تیار ہو کر نہا دھو کر استری وستری کر نکالے کپڑے پہن کر گیا. اب وہ جس آفس میں گیا اس آفس میں کلر ہو رہا تھا، کلر والا سیڑھی لگا کر کلر کر رہا تھا.
اور لکھا ہوا تھا بھائی دیکھ کر چلیے گا یوں وغیرہ. اور وہ جیسے انٹرویو کے لیے وہ گیٹ کراس کر رہا تھا دیوار سے اس کا ہاتھ رگڑ گیا, وہ کلر لگ گیا. اوے اب کیا کرے, اتنے عرصے کے بعد انٹرویو کال آئی, اب انٹرویو دینے جا رہا ہوں, شرٹ میری خراب ہو گئی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اندھے بتاتا نہیں ہے کلر لگا ہوا. بولا دیکھتا نہیں ہے تو اندھا میں ہوں, اندھا تو ہے. ادھر اتنا بڑا بورڈ, ایک ہی جگہ بورڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی, کوئی 4 جگہ بندہ بورڈ لگا, پتا تو چلے کہ ادھر کلر ہو رہا ہے. میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ ایسی سچویشن کے اندر رنگ والا پھر کیا کرے گا. رنگ والا بولے گا چلو بھائی لگ گیا نا, لگ گیا, لے لے بالٹی, ڈوم ہو گیا کام تیرا. لڑائی کا نتیجہ بھی یہی نکل گیا. اور ہونا کیا تھا, کلر صاف ہو جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا, شرٹ دھل جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا. او چلے کوئی نہیں, نکل گئے آگے. ہینڈل 2 واقعات میں نے آپ کو ہینڈل کرنے والے بتائے کہ کس طرح انہوں نے ہینڈل کیا اپنی سچویشن کو, ایک پرابلم کو, ایک صورتحال کیسے ہینڈل کیا. اور ایک یہ تھا کہ وہ لڑ پڑا. اور ہمارے یہاں یہی ہے, ہمارا مزاج بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے. تھوڑا سا خلاف مزاج بات, تھوڑی سی خلاف مزاج کام, تھوڑی سی خلاف مزاج کی حرکت ہو جائے, فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. لڑائی جھگڑا, لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں, جھگڑے کیسے ہوتے ہیں, اسی طرح تو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس نے یوں بول دیا, اس نے یوں بول دیا, بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہم ربڑ کی طرح کھینچ کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. تو اس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنے کے بجائے, اس طرح چیخو پکار کرنے کے بجائے آدمی نارمل رہے, اطمینان میں رہے, آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک ایگزامپل ایک اور لے لے چلے. بارش میں تو ایسے سین ہوتے, یا اللہ, ایک سے ایک سین ہوتا ہے بارش میں نا. ادھر اپنے یا تو ویسے مطلب کہ وہ روڈ ہی کیا جس میں گڑا نہ ہو, ایک مثال ہے. گڑا نہ ہو تو اپنے کو بھی حیرت ہوتی ہے, یار عجیب روڈ ہے, اس پہ گڑا نہیں ہے, گاڑی اچھلی نہیں, کمال آیا, گاڑی نہیں اچھلی, موٹر سائیکل بھی نہیں اچھلی, ہم سیدھے سیدھے نکل گئے. واہ, حیرت ہوتی ہے, اچھے خوشگوار حیرت ہوتی ہے. تو اب وہ پانی بارش پہ کیا ہوتا ہے, اب ایک شخص روڈ پہ کھڑا ہے, اب سوچے آپ ہی کھڑے ہیں, چلو آپ کی نہیں مثال دیتا, کسی کی بھی, کوئی کھڑا ہے, گاڑی نکلی, وہ فٹ پاتھ پہ پیدل جا رہا ہے. گاڑی, اب گاڑی والے کو کیا پتا کہ ادھر گڑھا ہے, ایک گڑھا ہوتا ہے پانی, اب گڑھے میں گیا ٹائر, اور پانی اچھلا, اچھل پر تھوڑا فٹ پاتھ پہ چلنے والے پر. اب کیا ہوگا آپ بتاؤ یار, جو ہوگا نا وہ ہوگا. نہیں, وہ گاڑی والا روکے گا تھوڑی, گاڑی سے اترے گا وہ, بیوقوف ہے, اس کو کیا پڑی ہے گاڑی سے وہ اترے گا, وہ گیا نا. فٹ پاتھ والا کیا کرے گا, جو آتا ہوگا وہ بولے گا, سمجھ رہے نا, جتنی سیکھی ہوگی نا سب نکال دے گا آج. جو اس کو جتنا برا بولنا کسی کو آتا ہے نا, بس اس نے آج بول دینا ہے. کس نے سنا, کس کو پتا چلا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اگر وہ کچھ نہ کرتا, چلو اللہ خیر فرمائے. اب کیا بولوں میں اس کو, تب اس نے کیا واقعہ دیکھا تھا گڑا, مجھے دیکھا تھا, ٹارگٹ پہ تھا, یہ جا رہا ہے, میں ٹائر ماروں گا, پانی اڑے گا, مجھے مزہ آئے گا, یہ چیخے گا چلائے گا. ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہوتی یار, اتفاقاً ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کر رہا تھا آدمی. ایک بزرگ علیہ رحمہ جا رہے تھے, اوپر چھت سے کوئی کچرا سا گرا آپ پر, آپ نے کہا الحمدللہ. کیا کہا, آواز نہیں آئی. سب مل کر بولو تو پھر کیا بات ہے, اللہ کی حمد کیا, الحمدللہ. لوگوں نے کہا حضور کچرا گرا ہوا, کہہ رہے الحمدللہ. اب سنیے جواب,
فرماتے ہیں جو آگ ڈالنے کے قابل ہو، اگر اس پر کچرا ڈال کر اکتفا کر لیا گیا تو کیا وہ الحمدللہ نہیں کہے گا؟ یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے. ہمارا کہاں سے نکلے گا بھائی؟ ہم تو اب بس نہیں چلا ہونا تو گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے اس کے. اس نے کون سا گاڑی روکنی ہے؟ وہ بھی دیکھے گا آ رہا ہے پیچھے، آنے دے، ایک اور کھڑا آنے والا ہے، تیرے کو میں دوبارہ گیلا کرتا ہوں، تو ٹینشن نہیں لے. تو یہ صورتحال کو ہینڈل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. بس یہ ان کو نہیں آتی سچویشن کو ہینڈل کرنا، یہ سے لوگ ہوتے ہیں. زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی پریشانیاں، گاڑی چلی گئی، گاڑی نکل گئی، بس نکل گئی، ٹرین نکل گئی، جہاز نکل گیا، بہت کچھ پرابلم ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں امیگریشن بورڈنگ پاس پر کبھی کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے بعضوں کا کاؤنٹر تھوڑا پہلے بند ہو جاتا ہے، آئی نو، اور وہاں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا میں سوچ رہا ہوں، میں یہ سب دیکھی ہوئی چیزیں، میں سوچ رہا ہوں یار یہ لڑ رہا ہے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا، اور جس سے لڑ رہا ہے نا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو آرڈر کرنا تھا جس کا وہ تو کر کے چلا گیا. اب آپ جس کو بول رہے ہو نہیں تم یوں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نتھنگ، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. سسٹم شٹ ڈاؤن، سسٹم شٹ ڈاؤن ہو چکا، وہ کلوز ہو چکا، فلائٹ کلوز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے آپ بولو 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، اب جو بھی ہونا تھا واٹ ایور، صحیح غلط کی میں بحث میں نہیں جاتا، مگر اس کو اس طرح ہینڈل نہ کریں، لڑے جھگڑے نہیں، بڑا تماشا بنتا ہے. اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کسی کا کوئی کام ہو گیا ہو، بلکہ سر وہ واقعی ہے، پلیز مجھے اس کو پوچھیں آفیسر کون ہے، اتھارٹی کون ہے. ایسے ہی وہ آفس میں ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، سر ریلی ہے، آئی ایم ریلی سوری سر مجھے لیٹ ہو گیا. تھوڑا سا یار ہینڈل کرنا سیکھیں. میں ویسے کوشش کی تھی، میں ٹائم پر پہنچ گیا، 2-4 منٹ کا فرق پڑا، شاید آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ سی ہو گئی ہے. پلیز سر، میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے، اس کو ریئلائز کرے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور کہے کہ آپ پلیز چلیں یار اس کا ایک بورڈنگ پاس ایشو کر دیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے. میں نے دیکھے بلا وجہ کی لڑائیاں دیکھی ہیں، بلا وجہ کی لڑائیاں دیکھی ہیں، اور میں عموماً دیکھتا ہوں یار اس طرح ہینڈل نہیں ہوگی صورت. یار امیگریشن پر لڑتے ہیں لوگ، عجیب حالت. اچھا یہ معافی چاہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ یہاں ہوا ہے، اپنے یہاں ہوگا. سیم صورتحال کوئی دوسرے ملک میں ہو جائے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کر کے تو دیکھو. ایک بورڈنگ پاس نہیں، آپ کا لائف ٹائم کے لیے بورڈنگ پاس بلیک لسٹ نہ ہو جاوے کہ بھائی اس کو آنے نہیں دینا، ہماری ایئر لائن سے اس کو بند کر دو. ہینڈل کرنا سیکھیں. میں آپ کو اس کی ہینڈلنگ بتاتا ہوں. چلے ایک واقعہ یاد آ گیا، اب میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوا آؤٹ آف پاکستان. ہم لوگ دعوت اسلامی کے قافلے میں تھے اور ہم کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے. فورن ٹور تھا، آؤٹ آف کنٹری، ویسٹرن کنٹری تھی، مغربی ملک جس کو آپ کہتے ہیں. ریئلی مجھے پراپر ملک یاد نہیں ہے مگر تھا فورن کنٹری. تو ہماری سیٹ میں 3 سیٹیں ہوتی ہیں نا، تو میں ادھر بیٹھا ہوں، اس کو آئل سیٹ کہتے ہیں، جو سب سے پہلی سیٹ ہوتی ہے، وہ سینٹر سیٹ ہوتی ہے، وہ ونڈو سیٹ ہوتی ہے. تو میں آئل سیٹ پر بیٹھا تھا. تو اور 2 اسلامی میرے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. آگے ایک پیسنجر، میں یہ واقعہ سنا بھی چکا ہوں، آگے ایک پیسنجر بیٹھا، شاید ایسا لگتا تھا کہ وہ نشے میں تھا یا نہیں تھا، مگر ایسا لگا کہ وہ مسلمانوں سے سیٹ نہیں تھا. وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرنے لگا. تو اس کو کسی نے سمجھایا، اسٹاف نے آ کر، آپ سنیے گا، سمجھایا. تو اس نے ہم پر چڑھائی کر دی، اس پیسنجر نے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں بٹھا کر رکھا، یہ ارے باپ رے باپ. اچھا میرے کو نہ سمجھ میں آئے یہ کیا بول رہا ہے. میرے ساتھ اسلام میں بیٹھے تھے، بولا بھائی یہ یوں یوں بول رہا ہمارے بارے میں. میں نے کہا اللہ خیر کرے، ابھی تو جہاز چلا نہیں ہے، سفر میں ہمارا حال کیا کرے گا مڑ مڑ کر، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، سارا سفر ہمارا عجیب و غریب ہو جائے گا. اب ہم اسی طرح پریشان تھے، اب وہ بیٹھا وہ بول ہی رہا ہے. اب اسٹاف کے ساتھ اس نے لڑنا شروع کیا. اسٹاف جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے، کرو پرسن اس کو کہتے ہیں، وہ چلا گیا اس کو چھوڑ کر. میں کہا یا اللہ یہ کیوں اس کو ساتھ چھوڑ دیا. 2-3 منٹ لگے ہوں گے میرے پیارے اسلام، 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے.
ایک گراؤنڈ اسٹاف سے آدمی آتا ہے، گراؤنڈ سے، یہ ایئر کرافٹ کا آدمی نہیں تھا، گراؤنڈ یعنی کہ جہاں جہاز ایئرپورٹ کا آدمی سمجھے چلے، گراؤنڈ اسٹاف شاید سیکورٹی آفیسر تھا. وہ آیا اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا سر کین آئی سی یور بورڈنگ پاس. تو یوں ہوا سر کین آئی سی یور بورڈنگ پاس. اس نے بورڈنگ پاس دکھایا. اوکے سر. کین آئی سی یور پاسپورٹ. سر پاسپورٹ دکھایا. اوکے سر. ویئر از دا سر یور لگیج. آپ کا لگیج کہاں ہے. اوکے دیس. سو سے دس سر پلیز کم وتھ اس. اور اس کو لگا کہ کوئی عزت کے ساتھ کہیں لے کے جا رہا ہے. اس کو اٹھایا، مطلب بیگ لیا، اس نے بیگ اٹھایا، لیا، گیٹ کے باہر لے گیا. گیٹ آؤٹ. میں نے اپنے سمجھ سے کیا اس کے ساتھ بولا، اس کے ساتھ دو کام ہوں گے، یا تو اس کو اس فلائٹ سے اس کو آف لوڈ کیا جائے گا، یا اس کو پرمیننٹ یہ فلائٹ کی ایئر لائن والا اس کو بلیک لسٹ کر دے گا کہ ایسا پیسنجر ہم کو چاہیے ہی نہیں. ایک آواز جس کو کہتے ہیں نا آواز، چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا، گریبان پکڑنا نہیں. میں دیکھتا رہ گیا. میں نے کہا یار کیا ہینڈلنگ تھی اس آدمی کی، یار کیا ایکسپیرینس تھا، کیا تربیت تھی. یار لوگ پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جنت کے لیے نہیں کر سکتے. یار لوگ پیسوں کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو پیسے چاہیے، ان کو پیسے ملتے ہیں اس چیز کے. یار آپ موبائل پر کال کرتے، وہ کیا سروس، جو موبائل سروس والے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کا وہ ہوتا ہے نا، جی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی. آپ ان کو کام بولو، پھر ایک کام بولو، نہیں میں نہیں سمجھا، دوبارہ کہیے، پھر وہ دوبارہ کہے گا سر تھوڑا اونچا فرما دیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ صحیح اردو بولیں سر، زیادہ انگلش نہ بولیں. پھر اس طرح مجھے وہ اردو میں بولنا شروع کرے گا. پھر آپ اس کو بولو یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، 10-15 منٹ تک اس سے بات کریں. آخر میں وہ ایک آپ کو جملہ کہتا ہے سر کچھ اور کام ہو تو بتائیے. ہے کسی کو ایکسپیرینس ہے، کس کو تجربہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ لڑا کا تیارہ ہو، وہ سارا یہاں جتنا صبر و برداشت کیا سب گھر جا کر نکالتا ہو. ممکن ہے. میں تو نہیں، میں تو ایسے جنرل بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مگر آپ سے اس نے کوئی بدتمیزی کی، آپ سے اس نے کوئی ایسی بات کی، آپ اس کا خون چوس گئے جیسے مچھر ہمارا خون چوس لیتا ہے، مگر اس نے مجال لے کے آپ کی طرح مچھر کو مار دیا ہو. یہ کہنے کو کہہ رہا ہوں. مگر اس نے آپ کو تھینک یو بولا، جی یاد رکھیے گا وغیرہ وغیرہ سب کچھ بولا، اور کوئی کام ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار پیسوں کے لیے، اچھا یہ سب ایسے نہیں ہوتے، بہت بااخلاق، ان کا بھی انٹرویو ہوتا ہوگا، ایسے کسی کو کسٹمر سروس پہ نہیں، پبلک سروسز پہ ایسے کسی کو نہیں بٹھاتے. مگر میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا واقعیت نہ ہو، مگر جاب تو جاب ہے نا یار. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر یہ ایسا نہیں ہے، مگر جاب کی خاطر، اس کی سیلری کی خاطر یہ کتنا مطلب میٹھا بن کر بات کر رہا ہے. یار ایک آدمی پیسے کمانے کے لیے میٹھا بن سکتا ہے، میں جنت کمانے کے لیے میٹھا نہیں بن سکتا. ایک آدمی پیسے کمانے کے لیے برداشت کر سکتا ہے، میں کیا جنت کمانے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. ایک آدمی پیسے کمانے کے لیے صبر کر سکتا ہے، بدتمیزی برداشت کر رہا ہے. یار میں نے آج تک جہاز میں دیکھیں واقعات نہیں ہوتے ایسا میں نہیں کہتا، میری اتنی ٹریولنگ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بہت ٹریولنگ ہے، میں اتنا ٹریول کرتا رہتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں بیان، کبھی کبھی مطلب بہت ٹریول ہوتی ہے. میں نے جہاز کے اندر جہاز کے عملے کو کسی سے لڑتے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا، ہوتی ہوگی لڑائیاں، میں اس کا منع نہیں کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں نظر آیا. حتیٰ کہ میں نے پیسنجروں کو بدتمیزی کرتے دیکھا ہے. وہ کیا تربیت ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اگر ہم پیسنجر سے لڑیں گے تو ہماری جاب چلی جائے گی. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنی جاب بچانے کے لیے، اپنی سیلری کرنے کے لیے، اپنی امپرومنٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں. ہم تبلیغ کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتے. یار یہ اس چیز کے لیے کر رہے جو یہاں رہ جائے گی، ہم اس چیز کے لیے نہ کریں جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، قیامت کے دن کام آئے گی. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو اسٹاف ہوتا ہے اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ بدتمیز لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ تربیت کو قبول کرتے ہیں، ورنہ وہ ان کو جاب ہی نہیں ملتی. ہم آج یہاں آئے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ آج بھی ہمیں جمعہ ملا، 16واں روزہ ہے. ہماری
اخلاقیات کے طور پر، برداشت کے طور پر، صبر کے طور پر، معافی کے طور پر، درگزر کے طور پر، ہینڈلنگ کرنے کے طور پر ہماری کتنی یہاں پر مدنی مذاکروں میں، مبلغین کے بیانات میں ہماری کتنی تربیت ہو رہی ہے. اب اس کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، نہیں میں نہیں بدلتا، جا جو کرنا ہے کر لے. کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بھیا، دعائیں کریں گے اور کیا کریں گے. لیکن ہم چینج ہو جائیں. نہیں، اگر آپ پورے 1 مہینے کے لیے آئیں تو آپ کا آدھے سے زیادہ مہینہ تو گزر گیا نا. آج اپنے آپ کو دیکھیں میں کتنا تبدیل ہوا ہوں، ظاہراً اور باطناً. عادتوں کے طور پر ماشاء اللہ تاثرات ایک سے ایک ہے، اللہ پاک سب کو خیر و برکت دے، مگر ہر ایک کے تو تاثرات نہیں ہے نا. تاثرات چل چل کے بھی کتنوں کے چلو گے، 100 کے چل گئے ہوں گے، 100-150 کے چل گئے ہوں گے، اور کتنے کو چل جائیں گے. مگر یہاں تو ہزاروں ہیں نا. پتہ نہیں یہ سب ہزاروں کے پاس مائک وغیرہ پہنچتے بھی کہ نہیں پہنچتے، میں نہیں جانتا. اور آپ میں سے سب کے بھلے جذبات ہیں یہ بھی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. ہم تو جو نظر آ رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں خود کو بدلنا تو ہے نا، خود کو سدھارنا تو ہے، ہینڈل تو کرنا ہے، معاملے کو سلجھانا ہے، معاملے کو الجھانا تو نہیں ہے. بعض اوقات مسئلے کا حل بہت اچھا ہوتا ہے، مگر ہم جو حل نکالتے ہیں نا وہ خود مسئلہ ہوتا ہے، بگڑ جاتی ہے بات. میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، میرا پریکٹیکل سنا ہے نا، یہ بھی ایک میرا پریکٹیکل واقعہ ہے کہ میں نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا. ایک فیملی ایشو تھا کسی کا، داماد جو تھا نا وہ نہیں مطلب مان نہیں رہا تھا، داماد سے ان کو تکلیف تھی. میں دعوت اسلامی میں تھا، مذہبی تھا، تو مجھے کیا ہے عمران آپ بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ نا. یہ 2 لڑکی والوں کی طرف سے 2 مرد تھے، وہ سمجھانے جا رہے تھے داماد کو کہ یار چلو چھوڑو یار، دل بھرا رکھو وغیرہ وغیرہ، جو ایک بیٹی کا گھر بچانا ہوتا ہے نا. تو وہ 2 گئے، میں وہ دونوں میرے سے مطلب 15-20 سال 30 سال بڑے ہوں، 20 سال بڑے ہوں گے. تو میں بھی گیا ان کے ساتھ. اوپر کوئی منزل تھی، کسی 4تھی منزل پر چڑھ گیا. اچھا وہ اب داماد کو داماد تھا، وہ مانے نہیں، اور اس نے ان کو کچھ بولنا شروع کیا نا. جو سمجھانے آئے تھے ان کو داماد نے بولنا شروع کر دیا، جو داماد صاحب تھے. اب یقین مانے نہ مانے دونوں کو غصہ آ گیا. ارے میں نے کہا یا اللہ اب کیا ہوگا. دونوں کو غصہ آ گیا، دونوں کی رگیں پھولنا شروع ہو گئی، چہرے ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے. ادھر داماد تربوز کی طرح پھول گیا اس کا منہ، اور میں اللہ خیر کہہ رہے یہ فروٹ ہو گیا سارا، پھل فروٹ سبزیاں ہو گئی. یہ تربوز پھٹا یا ٹماٹر پھٹا، لڑکی کا کیا بنے گا بیچارہ. یہ آئے گھر بنانے یا گھر توڑنے کے لیے. یقین مانے نہ مانے اللہ پاک کی کرو رحمت. مجھے کیا سوجی آنن فانن، میں نے یہ 2 بڑوں کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلو ادھر سے تو پہلے کھڑے ہو. دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر یقین مانے میں سیڑھی اتار کر ان کو نیچے لے گیا سڑک پر. تو یار کیا کر رہے تو؟ میں کہا مجھے بتاؤ ان کو بچی کا گھر بچانے بھیجا تھا یا بچی کا گھر توڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ اب یہ یقین مانے یہ دونوں کھڑے ہیں نا یوں. یار آپ کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کو پہلے یہ سمجھا دو. اور آپ جو کچھ کر رہے تھے، اگر یہ داماد صاحب جو تھے یہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے اگر 1 2 3 کر دیتا تو جا کر منہ کیا دکھاتے آپ لوگ یار. مگر آپ یقین مانے میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے. جو وہ نا واقعات بھولتے نہیں ہیں، یہ واقعہ میں بھولتا نہیں ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے ہینڈلنگ، یہ سب کو نہیں آتی ہینڈل کرنا. یاد رکھیں ہینڈلنگ کرنا سب کو نہیں آتی. ہینڈلنگ یہ ایک فن ہے. ہر ایک کو کیس اپنے ہاتھ میں لینا، میں آ رہا ہوں بھائی، تو نہیں آ، تیری مہربانی، تو آئے گا، ہمیں بدماشی نہیں کرنی ہے، ہمیں پیار کرنا ہے. ابے دیکھتا ہوں نا کون ہے، تو ابھی سے آسینے چلا رہا وہاں، پھر بٹن بھی کھولے گا. بات آپ کی مہربانی، آپ کا کام نہیں ہے. جو مسئلے کو حل کرتے ہیں نا، ایک مثال دیتا ہوں، ان کے سر پر برف ہوتی ہے، سمجھے، ایک طرح سے ٹھنڈا دماغ ہوتا ہے. وہ غصے میں نہیں آتے. ان کو مطلب یوں جو غصے میں آ جائے، بے قابو ہو جائے، جذباتی ہو جائے، ایسے لوگ عموماً اتنے کیس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، اور خود بھی لڑتے ہیں، دوسروں کو بھی لڑا پڑتے ہیں.
اور اپنے بولا یار جو بچا کچا تھا وہ بھی چلا گیا. تو یوں مسائل کو حل کرنے کے لیے تدبر چاہیے، حکمت عملی چاہیے، تجربہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. لہذا جب بھی کسی اس قسم کا کیس ہو، آپ نے کبھی ہینڈل نہیں کیا تو میرا مشورہ ہے کہ اس طرح کودنا نہیں چاہیے ہینڈل کرنے کے لیے. بعض اوقات آدمی 1.5 ہوشیاری کرتا ہے، بعض اوقات تو 2.25 ہوشیاری ہو جاتے ہیں. 1.5 کی جگہ 2.25 بولا میں تو 2. تو یار یہ کلو کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو حکمت کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے. ٹھنڈا بالکل، میں نے دیکھے ٹھنڈا یار، ایسے ایسے ٹھنڈے دیکھیں، ایسے ایسے ہینڈل کرنے والے دیکھیں، رش کھاتا ہے ان کے اوپر. تو آپ کو مجھے اللہ پاک توفیق دے، جب بھی کوئی ایسی صورت گھر میں کریٹ ہو، ماحول بازار میں کریٹ ہو، دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، ایئرپورٹ پر ہو جائے، بس اسٹینڈ پر ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، جہاں بھی اس طرح کا کوئی ماحول دیکھیں، کول ڈاؤن، ٹھنڈے ہو کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بھی سکون رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی عزت اور سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل 4 مکروہات تنزیہیہ کا بیان ہوا تھا، اور آج مزید انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. مکروہ تنزیہ روزے میں جو ہوتا ہے تو اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. آج نمبر 5، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں. اچھا، یہ مکروہات کا بیان نہیں ہے نا، جو مکروہ نہیں ہے ایسا کرنا ان کا بیان ہے. روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں. اسی طرح روزے میں بدن پر تیل کی مالش یعنی مساج کرنے میں بھی حرج نہیں. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک یعنی ڈرائی ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے. حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا. حوالہ ترمذی جلد 2 صفحہ 176، حدیث نمبر 725. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو
تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں. ہاں پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں. بعض اس طرح بھائی روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نگلنا چاہیے یعنی اتارنا نہیں چاہیے گلے میں. انہیں بعض ایسا شاید سمجھتے ہوں تو اس میں یعنی کوئی حرج نہیں ہے تھوک نگلنے میں. البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں مکروہ. رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو. لہذا نان بائی ان روٹی بنانے والے جیسے تندور والے ہوتے ہیں کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے. معمار و مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والے اس مسئلے پر غور فرما لیں. وہ بھی اتنا کام کرے جتنا ان سے برداشت ہوتا ہو. کام کاج کی وجہ سے روزہ رمضان شریف کا معاف نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ اب شجرہ پڑھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف سری معروف دے بے خود سری چنج حق میں گن جنید بے صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے
نصرہ بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیِ جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، تینوں دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، پیر میرے عاشق خیر الورا کے واسطے، پیر میرے عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھین اس علم و عمل، عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی 1 منٹ باقی ہے، 1 سے 1.5 منٹ کے بعد صفحے، وہ آپ کو یاد دلا دوں میرے متقفین اسلامی بھائیو، آج جمعہ امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کی تھی، اللہ توفیق عطا کرے، اللہ توفیق عطا کرے، اللہ پاک اخلاص عطا کرے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کو اپنے سر پر ایسے سجائیں، بس ایسے سجائیں کہ بس سجائی رہے، سجائی رہے۔
انشاءاللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صفحے درست کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. ایک منٹ باقی. صفحے درست کر لیں. بے اہل